یار ساحل بھائی یہ آر ایس ایس والوں سے ملواؤ یار میرے کو. انہیں کہیں یار تم لوگوں کی وجہ سے اتنی ہمیں گالیاں پڑتی ہیں اور سب لوگ کہتے ہیں تم ہمیں پیسے دیتے ہیں, یار دینا شروع کر دو تھوڑے بہت یار. کوئی کم از کم تم لوگوں کی بات تو سچی ہو جائے یار. خیر ہم یہاں پہ کوئی آر ایس ایس کا پرچار یا کوئی ان کو پروموٹ کرنا نہیں چاہ رہے, لیکن یہ جس طریقے سے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا, پھر ان کو جا کے دیکھنا چاہیے کہ بھائی ان لوگ کام کر کیا رہے. جاؤ کبھی ان کے جو بھی ان کا وہ ہوتا ہے اپنا الگ الگ جگہ پہ جو ان کے آفیسز ہوتے ہیں, جو بھی مسلمان کو ڈاؤٹ ہو کہ بھائی ہمارے خلاف لوگوں کو تیار کر رہے ہیں یہ آر ایس ایس والے, تو جاؤ ذرا اور جا کے دیکھو کہ وہ تمہاری عزت کس طریقے سے کریں گے, تمہارے سے کیسے بات کریں گے. یہ جس طریقے سے یہودیوں کے لیے نفرت ڈالی گئی ہے بنا کچھ چیک کرے سوچے سمجھے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیم چیز انہوں نے آر ایس ایس کے ساتھ کی ہے. شاخا میں جاؤ, کبھی آر ایس ایس کی شاخا میں جاؤ اور دیکھو تم سے وہ نفرت کرتے یا تم کو بٹھا کے تم سے اچھے سے بات کریں گے. ایک بار جا کے میرے کہنے پہ ایک بار جا کے ذرا چیک کر لینا. بے پناہ نفرت ساحل بھائی, بے پناہ نفرت. میں ایک میرا قصہ بتاتا ہوں. مطلب ہاں میرا دوست تھا, وہ ہم لوگ ساتھ میں بیٹھے تھے, تو میں جاب سے واپس آ رہا تھا, تو ایک ایکسیڈنٹ ہوا ایک بائک والے کا, تو بےچارا لوری کے نیچے آ گیا, اس کا سر پھٹ گیا, پورا دماغ کا پورا بھیجا ہی باہر آ گیا. وہ دیکھ کے میں اتنا شوق میں, فرسٹ ٹائم دیکھا تھا میں گھر آ گیا اور شوق میں ایک دم, مطلب فیس کا پورا رونق ہی ختم. گھر آ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں تو دوست پوچھ رہے کہ کیا ہوا بھائی, کیا ہو گیا. تو میں نے بتایا ایسا ایسا ہوا ہے. تو اس میں سے ایک دوست وہ تھا, کیا بولتے بریلوی پکا والا. تو اس نے کہا ارے کون تھا, اپنا میاں بھائی تھا. میں بولا نہیں میاں بھائی نہیں تھا, دوسرا بندہ تھا, نان مسلم تھا. ہاں ہاں اچھا ہوا. میں اتنا شوق ہوا ساحل بھائی وہ فرسٹ ٹائم سن کے, بولا کیا ہے یہ انسان. میں شوق ہو گیا. کوئی اگر جانور بھی روڈ پہ ایسا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ, تو دل میں اتنی تکلیف ہوتی ہے, لیکن ان لوگ کو بالکل نہیں ہوتی. ان لوگ کے پاس ہے ہی نہیں, محبت ہی نہیں. اگر انہیں تھا بولے تو نان مسلم تھا بولے تو ٹھیک ہے بہت اچھا ہوا, بوجھ ختم ہوا زمین پہ سے. ایسے 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 بیہیو کرتے, رکی برابر کی محبت. ساحل بھائی کوئی صحت کے لیے ہانیکارک قسم کا مومن بیٹھا ہے تو لاؤ یار. ہاں چلو آگے بڑھتے تھوڑا. تو ایک منٹ, یہ ہانیکارک قسم کا لاؤ یار مومن, اچھا ہانیکارک. سید اشرف وہی ہے نا ابھی جس سے بات ہوئی؟ ہاں ابھی تو آپ نے بیک سیج کیا تھا. ہاں نہیں, اصل میں پینلسٹ ابھی اتنے سارے ہو گئے ہیں کہ جس کو جڑنا ہے وہ بھی ان کو موقع نہیں ملے گا. پرابلم یہ ہو رہا ہے ان چلو سے میں بعد میں. یوٹیوب سے دیکھ لیتا ہوں, میں یوٹیوب سے دیکھتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے احمد علی بھائی, بہت بہت شکریہ. بلیور بھائی کو دیکھ لیتے ہیں. ہیلو یار آپ تو مومن نہیں لگ رہے آپ کے نام سے, بلیور بھائی. مومن ہوں میں. ہیلو پکا مومن ہے؟ ارے پچھلی بار آیا تھا میں, ریورٹ اب بولتے ہیں توحید نہیں ہے قرآن میں. او ہو, یہ ایڈم آپ کا شکار ہے یہ تو. ارے شکار ارے بس ارے اللہ ارے کی ارے, فوج. قرآن میں ہاں ہیلو توحید لے ایڈم آئے, سیکر. دیکھا ہے نکال میرے لیا. کو. ہیلو ہیلو, ہاں ایڈم سیکر. ہاں قرآن میں توحید ہاں نکال لیا. ہاں سورہ اخلاص ہے, بہت جگہ میں سورہ اخلاص میں say there is only one God, سورہ بہت اخلاص جگہ میں ہے. توحید دکھاؤ مجھے کو, لفظ توحید دکھانا تھا آپ نے. دیکھ لو کھول کے دیکھ لو, میں برس سن رکھے ہاں نا, رہتا ہوں میں سورہ کون سی اخلاص آیت, میں. کون سی آیت میں توحید لکھا ہوا ہے؟ سورہ اخلاص میں چیک کر لیا اس میں ہے, اور بہت جگہ میں ہے. کون سی آیت بولو نا, آیت بولو. تو دیکھ لو, سچ مان لو. ارے بولو آیت. میں خود دیکھ لیا بھائی, میں تو ہو گیا کہ بھائی پیور ہے اس میں. ارے آپ نے بولا کہ ڈنگر, نہیں ہے. آیت بولنا, کون سی آیت؟ آیت بولا نہیں یار, میرے کو یاد نہیں ہے. اور دوسرا کیا وہ مطلب الحمدللہ سورہ اللہ بول اخلاص رہے میں تھے ٹوٹل آیت, ایک سیکنڈ, سورہ اخلاص میں آیتیں کتنی ہیں؟ ابھی جتنی بھی ہوگی لکھی اس میں ہے, اور بہت جگہ میں ہے. اب ایک کتنی آیتیں ہیں؟ کہ یہ تو وقت بتایا نا آپ کو, یہ تو آیت بتایا نا کہ ایک سیکنڈ, ایک سیکنڈ. لو جی ساحل بھائی, 6710 لوگ دیکھ رہے ہیں. ایک بندہ 6 دنوں بعد واپس آتا ہے لفظ توحید ڈھونڈ کے قرآن کے اندر, اور وہ کہتا ہے سورہ اخلاص میں لکھا ہے. اس ڈنگر کو یہ نہیں پتا سورہ اخلاص میں آیتیں کتنی ہیں. 4 آیتوں کی صورت ہے. میں نے کہا مجھے بتاؤ کون سی آیت میں اخلاص ہے. سالا کہہ رہا ہے جا کے دیکھ لو. تو بتانے کیا آیا جب ہم کو ہی دیکھ لینے بولے گا تو. بات کر یار, یہ کیا جھوٹ ہے, بولتے ہو, میں تو دیکھ یہ لیا, لے تو جھوٹ بات بولتے ہو. کر. ارے میرے کو کنوینس کر دینا کہ توحید نہیں ہے قرآن میں. میں تو دیکھ لیا بھائی, میں کنوینس ہو گیا بھائی. تم کو کنوینس ہوگا نہیں, میرے کو کہاں سمجھ میں آ رہا ہے ہے. لیکن تم تو جھوٹ بلیور بولتے ہو. آپ کو,
देखो आप कन्विंस होने से कोई मतलब ही नहीं बनता ना, अरे तुम आपने लोग जो मेरे को दावा कन्विंस कर रहे थे किया ना था। भाई, मेरे को। हाँ बोलो बिलीवर भाई बोलो। आपका प्रॉब्लम क्या है पता है? बिलीवर भाई नेट भी गया, फिर लगता है अगर कि मेरा नेक्स्ट गया। टाइम आओ तो मैं आयत भी देख लूंगा, ठीक ना? नेक्स्ट टाइम आओ तो मैं आयत भी देख लूंगा, ठीक ना? मतलब ठीक हर है। एक हफ्ते के बाद आप एक एक होमवर्क लेके जाएंगे, फिर एक हफ्ते के बाद आप बोलेंगे कि मैं ये लेके आता हूँ। यार अबे ये अजीब गूगल बात में सर्च है। मार लो, गूगल में सर्च मार लो, गूगल में आयत भी मिल जाएगा, गूगल में सर्च मार लो, गूगल में सर्च मार अरे लो। हम लोग तुम्हारे, अरे गूगल में सर्च मार, गूगल में सर्च मार लो। मैं क्यों मारूं? तुम बताओ आयत नंबर सर्च मार के। भाई मैं क्यों मार, अबे मैं ये तो कन्विंस हो सोचो गया। बिलीवर, एक मिनट, ये मुसलमान ही बेहतर है भाई। अच्छा वो ये हिंदुइज्म से निकल गया है। ऐसे ऐसे दिमागी अपंग ही इस्लाम में जाते हैं। सोचो ये इसका लेवल है ये आर्ग्यूमेंट करने का। पहले इसने एडम साहब के साथ पिछली बार जो है जब इससे पूछा गया था कि क्या तुझे अच्छा लगा या लॉजिकल लगा, तो इसने बोला था तौहीद है। फिर एडम साहब ने इसको होमवर्क दिया था क्योंकि उस दिन भी इसके पास कोई जवाब नहीं था। अब जब आप होमवर्क लेके गए हैं, सिर्फ आपने इतना सुन लिया कि सूरह इखलास में तौहीद है, ये पता नहीं कहां से सुना। इसने पढ़ा भी या नहीं पढ़ा सूरह इखलास मुझे नहीं पता। इतनी छोटी सूरा है। यहां पे अक्सर लोग जो आते हैं मोमिन हजरात, वो यही सूरा सुनाते हैं मोस्टली। या तो इन्ना आते ना सुनाएंगे, या तो कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद अब उसे पता वलम लग यकुल गया लहु कि सूरह कुफुवन इखलास अहद। है क्या, साहिल तूने बोल दी है अब उसे अरे पता लग गया सूरह इखलास है क्या। भाई क्या करना है, मैं खुद इसकी मदद कर देता हूं। ये चार ही है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अब इसमें कहाँ पे ये है तौहीद है, जरा बता दो, तो उस पर डिस्कशन हो ना। कुछ इसने कुछ ना पढ़ा है। इसी वजह से जब फर्स्ट टाइम आया था और जब मैंने इसे सवाल किया था, इसने बोला था कि मैं हिंदुइज्म में था, लेकिन मैं हिंदुइज्म को मानता नहीं था, मैं पहले से एथियस्ट ही था। बाद में मैंने इस्लाम कबूल किया, मुझे इस्लाम का कॉन्सेप्ट सही लगा। और उसके बाद इसने ये भी बोला था कि मैं नमाजें वमाजें नहीं पढ़ता हूं क्योंकि मेरी मजबूरी है, अल्लाह मेरे को माफ कर देगा। मैं तभी समझ गया था कि इससे बात करना, अपना वक्त बर्बाद करना, दोनों इक्वल है। कुछ भी ये जो है ये साबित नहीं कर सकता। बिलीवर सर भाई, जब आप अच्छे से तौहीद पढ़ के किधर अरे कहाँ अभी पे तो बोले तौहीद, अल्लाहु अहद, उसमें तो हो जाता है देयर इज ओनली गॉड, से देयर इज ओनली वन गॉड। यही तो है, कहाँ कुल कुल के कहाँ अंदर कहाँ ऐसे कहाँ होता है। कहाँ कहाँ लिखा है ओनली अबे वन गॉड? इसी का इसी का मतलब होता है देयर इज ओनली वन गॉड, ओके, इसका कुल मतलब का ये होता है। मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन जाकर देख लेना। कुल का अरे वो सब मतलब क्या बताओ। होता है? कुल कुल का मतलब मतलब क्या? से करना, बोलना बोलना। बोलना। से हुआ हुआ का मतलब हु क्या है? मतलब देयर इज। देयर इज। अच्छा चलो ये भी मान लेते हैं। अल्लाह। हुआ का मतलब देरिस कब होता भाई? देयर इज हो जहां गया तक जी, मेरे ठीक को है। ये कह रहे हैं कहो देयर इज। आगे। आहद मतलब वन होता है, जहां तक मेरे को पता है। आहद का मतलब मतलब वही हो वन गया। होता है? किस डिक्शनरी में आहद का मतलब वन होता है? ये जो तो हम बोल रहे हैं कुल अल्लाहु अहद, उसका मतलब वही होता है से देयर इज ओनली कुल वन अल्लाह गॉड। हुआ, मेरे को बीच में से एक वर्ड खा गए भाई, किसने कहा है कुल अरे अल्लाह भैया इसका हुआ? मतलब वही होता है, सूरह इखलास में देख ले, इसी यही वर्ड किसने देखा तुम, कहा और भी है? बहुत सारी किस बात है। डंगर ने कहा है? तेरे बाप ने बोला है, चूतिए। अच्छा मेरे बाप ने बोला है? मेरे बाप ने और ट्रांसलेशन तू क्या, लिखी है? और तू ओए पाकिस्तान, तू खोती के पाकिस्तानी बच्चे। क्रिश्चियन है ना? नहीं नहीं, तू ओए पाकिस्तानी ए खोती के भोसड़ी के बच्चे बच्चा, तू लिसन। पाकिस्तानी क्रिश्चियन है ना? तू ओए पाकिस्तानी ओए किसी खोती के चमार हो बच्चे। क्या? तू चमार है क्या? तेरे बाप दादा चमार है ओए क्या पाकिस्तान? यार, फट गया ये। अब तेरे से नहीं होगा भाई, ओह माय गुडनेस। तू जाके भी खत्म हो आराम गया। से सो जा। खत्म हो गया। बहुत गंदा वाला फटा फटा भी तो बहुत गंदा वाला। ओह माय अपनी गुडनेस। औकात दिखा दी। यार कभी कभी मैं सोचता हूँ इन लोगों का क्या बनेगा यार। इन लोगों का क्या बनेगा? ये तो उफ लोगों के तो। सामने इनकी हकीकत आ रही है ना। इनकी हकीकत लोग समझ रहे कि ये इस तरीके के और इन जरूरी है, इनका आना भी जरूरी है। लोगों को समझ में आता है कि देखो भाई, ये इस तरीके के लोग बनते हैं मुसलमान, जिनका दिमाग ही नहीं चलता। और इसने अभी जो है ना ये किया है, इसने जो वर्ड यूज किया है ना, ये अगर इसका डिटेल्स हो ना हमारे पास, तो ये सीधा जेल में जाएगा। ये इसने जो वर्ड अभी यूज किया है ना, ये सीधा इसका डिटेल होगा तो ये सीधा जेल में जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका डिटेल्स नहीं है। नफरत इनके अंदर इतनी भरी हुई है।
چلو آگے بڑھتے ہیں, یہ دیکھ لیتے ہیں کون سے. اچھا یار کوئی ڈھنگ کا مومن ہو جو, حالانکہ آج اوپن لائیو سٹریم ہے کیونکہ یہ اسلام سے انسانیت تک والا ایپیسوڈ تھا, آپ کے پاس کھلا آپشن ہے, کوئی اگر اسلام کو ثابت کر سکتا ہے تو وہ آئیے یار, کوئی اچھا بندہ آئیے. سارے کے سارے جتنے بیچارے پڑھے لکھے مسلم تھے وہ ختم ہو چکے. بہت من کر رہا ہے کسی پڑھے لکھے مسلم سے بات کرنے کو ساحل. دیکھتے ہیں, عمیر نام سے تو ایسا لگ رہا ہے, عمیر نام کافی اچھا ہے, دیکھ لیتے ہیں ان کے اندر باتیں کیسی ہے. جی عمیر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی ساحل بھائی؟ ٹھیک ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک, بے شک. آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہے نا جی؟ سب آپ کے ساتھ جو ٹھیک ہے جی سب؟ یار کوئی جی سر پاکستانی آنا مومن ہے چاہیے. نہیں؟ جی مومن ہے نہیں آپ؟ نہیں نہیں, مومن ہوں جی, مومن ہوں جی. اچھا مومن جی, ہے. میں اصل میں نا جاننا چاہ رہا, تو میں کافی مطلب کہ آپ کی مطلب کہ ویڈیو وغیرہ دیکھی. سب سے پہلے مجھے جو انٹروڈکشن ہوئی تھی تقریباً آج سے 1.5 سال پہلے نا, غالب کمال کا, وہ میں نے نام سنا تھا غالب کمال کا مفتی یاسر ندیم الوائدی صاحب سے. تو میں نے تو پہلے نہیں جانتا تھا اس چیز کو نا, تو اس کے بعد پھر ان سے سنا, تو پھر غالب کمال کو سنا, ان سے بھی 1-2 دفعہ لائیو پہ آیا تھا, آج سے سال پہلے کی بات. تو اس کے بعد میں کبھی آیا نہیں, تو ابھی پھر دوبارہ واپس سے پھر اس طرف آیا ہوں. تو میں اچھا, مطلب کہ آپ کتنا اسلام کو جانتے ہیں آپ عمیر صاحب؟ اسلام کو کتنا جانتے ہیں؟ ہاں, میں عالم ہوں, حافظ بھی ہوں, عالم بھی ہوں. میں ایک لے امامت. ایڈم, اور ایڈم میں نے کیا بولا تھا؟ عمیر نام سن کے میں نے کیا بولا تھا؟ عالم اور حافظ آ گئے ہمارے پاس. جی جی جی. تو واللہ مطلب کہ ابھی حبیبی. آتا ہوں تو کافی ساری چیزیں مطلب کہ کوئی مل جاتا ہے کچھ, مطلب کبھی کبھی ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے کبھی اچھا کبھی نا, تو پھر سوچتا ہوں, تو اسی وجہ یہ سے کیا پھر ہو میں. گیا ساحل یہ کیا ہو گیا یار؟ ان کو بھی ڈاؤٹس آ رہے ہیں عمیر صاحب کو. عمیر صاحب کوئی سورہ ارا سنا سکتے ہیں اگر آپ حافظ ہے؟ سورہ سنا دیں؟ سورہ ہاں رحمان کی سناؤ. تلاوت کر دیں. جی, میں مطلب کہ نا, میں آپ کو کہہ سکتا ہوں نا, حافظ ہوں. ہاں تو سورہ رحمان کی تلاوت. ہاں ہاں جی, ہاں جی. تھوڑی سی نا خوبصورت سے ہی ہونی چاہیے نا آپ کے ہاں اچھے سے سنا, سننے اچھے والے. سے سنا ایک دم. اچھے سے مطلب کہ میں رکھ کے سناتا ہوں. ادھر یہ مسل میں تکیہ نے رکھا ہے, میں اندر چلا گیا تو بھائی سب سوئے پڑے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان کیا بات. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام سبحان اللہ. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق ماشاء اللہ. الإنسان من صلصال کافی ہے. كالفخار چلے تھے. اچھا چلو چلنے دو, چلو. وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي اوکے بس. آلاء ربكما تكذبان. جی صاحب, ابھی تک جو آپ نے پڑھا ہے یہ کیا پڑھا؟ کچھ آپ کو پتا ہے کہ صرف آپ نے رٹا لگایا ہوا طوطے کی طرح؟ نہیں, میں مطلب کہ ترجمہ وغیرہ پڑھا ہوا ہے الحمدللہ. اوکے, یہ جو مطلب آیت جہاں پہ میں نے آپ کو رکوایا ہے اس کا ترجمہ کریں ذرا. جی کون سی؟ یہ آخری آیت جو آپ نے بھی پڑھی ہے, رب المشرقین و رب رب المغربین. المشرقین ورب المغربین. مطلب کہ اللہ رب العزت نے جو رب ہے مشرقوں کا بھی اور ہاں, مشرقوں پرولر کر دیا آپ نے. کتنی مشرقیں اس آیت میں؟
آپ کو عربی کی گردان آتی ہے؟ نہیں، دو انہوں نے ذکر کی، اس سے چاروں جانبیں مراد لی گئی. نہیں نہیں، ایک سیکنڈ، آپ کو عربی کی گردان آتی ہے؟ چاروں جانبیں مراد. سر ایک سیکنڈ سر، کون سی؟ عربی میں آپ کو گردان کا پتہ ہے کہ مشرق، نہیں میں پوچھتا ہوں نا، مطلب مشرقین کون اور سی، مطلب اتنا مغارب. سر مشرق، ان کے نہیں، مطلب کنیکشن اتنے میں ایشو زیادہ ہے میں ایڈم. کہتا ہوں پڑھا ہوا ہوں میں نے درست کیا، لیکن ہر بات بس اوقات ذہن میں نہیں رہتی نا، تو بھی اتنا ذہن تو نہیں ہے اتنی ساری باتیں یاد رہ جائے نا، تو نہیں مطلب کہ صحیح طرح مجھے یاد نہیں ہوگی. اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا دیکھیں لو یہاں پہ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے بھائی، میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں. آپ کے پاس انٹرنیٹ میں تھوڑا سا لیگ ہے، اگر آپ اپنی بات کو تھوڑا سا سلو جی کر جی کے کریں گے نا تو آپ اور میں بات کر سکیں گے، ورنہ آپ کے پاس لیگ ہے. چلو چلو میں سن رہا ہوں آپ کی اچھا بات. یہ جو آخری لائن ہے ذرا دوبارہ پڑھیے گا. کون سی؟ رب المشرقین و رب المغربین. اوکے، عربی کی اصطلاح میں ایک ہوتا ہے سنگولر، واحد، وہ ہے مشرق. جی جی ایک ہوتا ہے جی جی واحد پلورل، مشرق. ایک ہوتا ہے پرولر. پرولر ہوتا ہے مشارق، جس کا مطلب ہوتا ہے تین یا سے زیادہ. مشارق. پھر آپ اگر کسی چیز کے ساتھ عین لگا دیتے ہیں نا، مشرقین، مغربین، رائٹ، یہ ہوتے ہیں ڈیول، ڈبل، جس کو انگریزی کی لغت میں ہم کہتے ہیں کپل، ٹو، کپل آف. جی ٹھیک ہے، دے آر ایگزیکٹلی ٹو، نہ ایک نہ تین، بلکہ صرف اور صرف دو. جی سمجھ جی لگی آپ کو؟ رائٹ، اوکے. اب یہاں پہ جو آیت ہے آپ کے اللہ میاں نے دیا، انہوں نے کہا وہ رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا. جی جی رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا. اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب کا رب ہے، یہ نہیں اللہ نے کہا. اس نے کہا وہ رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا. مجھے بتائیے یہ جو دو مشرقیں ہیں یہ کون سی دو مشرقیں ہیں؟ نہیں بس نا میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے جی، مطلب کہ اتنا زیادہ توجہ نہیں، یہ بات کروں نا، ایک کورس کیا ہے بس، میں آپ کو بات کر رہا ہوں. سر میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ نے کورس کیا ہے اور جی آپ جی عالم ہیں، آپ نے کہا آپ ہاں وہ جی جی ہیں، جی ہاں، بالکل عالم میں ہیں اس سے. آپ، اور ایک ہاں جی آپ نے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ ہی ہے وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا، یا دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا. آپ نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں کہ ہمارے پاس تو دو مشرقیں ہوتی ہیں، یہ تو ایک ہی مشرق ہوتی ہے. ہوں ہوں. تو یہ اللہ نے دو مشرقیں جی کیوں کہا ہے؟ یہ تو سائنٹیفکلی ایرر ہے قرآن کے اندر. جی جی تو پھر تو آپ کو اسلام چھوڑ دینا چاہیے نا، سائنٹیفک ایرر آ گیا اس کے اندر. نہیں نہیں، سائنٹیفک بسا اوقات ہو سکتا ہے نا، آپ بات، میں بات کر رہا ہوں نا جی، میری سمجھنے میں بھی کمی ہو سکتی نا، جس طرح میں نے آپ نے اپنی اس بات میں سمجھائی ہے. اوکے، اس میں سمجھنے میں کمی آپ بتا دیں مجھے کہ اس آیت کو دیکھ کے، اس آیت کے اوپر اور نیچے کچھ ایسا کانٹیکس نہیں ہے. دیکھیں اوپر یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے نیچے ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لائک یہ ایک انڈیپینڈنٹ سنگل آیت ہے، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بند بندے ہوئے ہیں، کہیں پہ 4 آیتوں کا بند ہے، کہیں پہ 2 آیتوں کا بند ہے، کہیں پہ 3 آیتوں کا بند ہے، اور کہیں پہ 1 آیت کا بند ہے. یہ ایک آیت کا بند ہے، اس کے اوپر بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، نیچے بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، جس کو ہم اسلام میں کورس کہتے ہیں. یہ کورس، اوپر بھی کورس ہے نیچے بھی کورس ہے، بیچ میں بند باندھ دیا. اب یہ جو آپ کو بند باندھ دیا گیا ہے، اس بند کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کانٹیکچولی اتنا بڑا سائنٹیفک ایرر ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایرر ہے، یہ کیا کیا کیسے آپ اس رب کو مان سکتے ہیں؟ اچھا جی، مطلب میں آپ کو بات کروں نا جی، آپ نے مطلب کہ اپنی بات کو سمجھایا ہے، تو یہ اس کے بارے میں یہ جواب لکھا ہوا کہ لفظ مشرق مغرب اور بھی جگہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. ایک جگہ مشرق واحد کا صیغہ بھی استعمال ہوا ہے، مشارق کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یہ مختلف صورتوں کے اندر سورہ رحمان میں تو، ہوا ہے، اس سے اور مقصد نہیں ہے دوسرا. مجھے، اس سے مقصد نہیں ہے مجھے. قرآن کی آیت جی اللہ کے الفاظ ہیں ایگزیکٹ اینڈ پرفیکٹ، رائٹ؟ ہوں اوکے. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ میاں نے دو مشرقوں اور دو مغربوں کی بات کی ہے، اور اگر دو مشرق اور جی دو مغرب نہیں ہوتے تو یہ ایک سائنٹیفک ایرر ہے.
اچھا جی نہیں ہے؟ اچھا آپ میں آپ اچھا ٹھیک ہے جی. آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گرمی اور سردی کے اس کے اندر کوئی فرق ہوتا ہے مشرق کا, یا ایک ہی جگہ سے بس سورج کا ہوتا ہے طلوع؟ پرفیکٹ, بڑا اچھی بات کی آپ نے, مجھے بہت اچھی لگی, کیونکہ یہ آپ نے بات دہرائی ہے ذاکر نالائق کی, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے ذاکر نالائق نے زندگی میں کبھی کوئی سیدھی بات نہیں کی, کیونکہ اس الو کے پٹھے کو یہ نہیں پتا. سن لیں حضرت سن لیں, حضرت آنسر لے لیں, حضرت بیچ میں انٹرپٹ نہ وہ کرنا. میں آپ کی بات کو سنوں گا, میں بڑے تمیز والا بندہ ہوں, میں تو ڈر رہا تھا بھائی آپ میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرے, میری نہیں, میں عادت نہیں ہے نا. آپ تو کے میں ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کروں گا سر, آپ اچھے بھائی ہیں, لیکن جس ذاکر آپ نالائق, نام احترام سے نا, ٹھیک ہے, نہیں وہ آپ ذاکر نالائق کو میں ذاکر مسئلہ نالائق کی ہی یہ کہوں بات گا, ہے. اور ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں, اور اس کو میں اچھا ذاکر نالائق ہی کہوں گا. لہٰذا آپ کو اگر میں کچھ کہوں, آپ بالکل مجھ پہ حضرت عزت ماف, آپ کو اگر میں کچھ کہوں تو آپ ضرور مجھے کہیے گا, میں آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا, لیکن ذاکر نالائق کو میں ذاکر نالائق ہی کہوں گا, ٹھیک ہے نا, وہ میری مرضی ہے, اور وہ ذاکر نالائق آ جائے تو میرے ساتھ بات کر لے تو میں اس سے بات کر لوں گا, میرے لیے وہ ذاکر نالائق ہے, ٹھیک ہے, اوکے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں سر کہ اگر آپ اکویٹر سے اوپر یا نیچے ہیں تو صرف گرمیوں اور سردیوں میں سورج کی پوزیشن ڈیفرنٹ اچانک نہیں ہو جاتی, ٹھیک ہے, وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ارتھ کی پوزیشن کی ٹلٹ کی وجہ سے ڈیلی بیسس میں وہ پوزیشن چینج ہو رہی ہے, اور وہ سردی میں کہیں اور ہے, بہار میں کہیں اور ہے, خزاں میں کہیں اور ہے, گرمی میں کہیں اور ہے, خزاں اور سردی کے درمیان میں کسی اور جگہ ہے, سردی اور بہار کے درمیان میں کہیں اور جگہ ہے, ہر مہینے نہیں ہر دن اس کی پوزیشن میں تھوڑا سا چینج آ رہا ہوتا ہے, اور اگر آپ زمین سے ویزیبلی دیکھیں تو ایوری منتھ آپ کو اس کی پوزیشن میں چینج فیل ہو رہا ہوتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اکویٹر سے کتنی دور ہیں, اور اگر آپ اکویٹر پہ رہ رہے جی ہیں تو اس کی پوزیشننگ میں بہت کم فرق ملے گا. مجھے سائنس نہیں آتی جناب, مجھے سائنس نہیں آتی, اکویٹر تھوڑا سا اردو میں بات کریں نا, مجھے اتنی سائنس نہیں آتی, میں اکویٹر اسی کی وجہ اردو سے بھی آپ نہیں کو ہوتی, کوئی بات نہیں. تو میں نے آپ کو بتا دیا ان سمپل ورڈز, وہ ہر جگہ پہ ہر روز چینج ہو رہی ہے اس کی پوزیشن. سردی اور گرمی میں صرف دو پوزیشن ہی بنے گی, بہار اور خزاں کی پوزیشن بھی بنے گی, اس کے علاوہ ملٹیپل ادر پوزیشنز بنے گی ان دا مڈل.